يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوٹا کھڑا کون ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر شعبان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے سوائے شعبان کے میرے جو روزے رمضان کے مہینے میں رہ جاتے بیماری کی وجہ سے میں ان روزوں کی قضا اسی مہینے میں دیا کرتی تھی اس حدیث میں بہت سارے مسائل محدثین نے عکس کیے ہیں اگر کوئی عورت رمضان کے روزے جو اس کی قضا ہے وہ شعبان میں قضا دینا چاہتی ہے تو ولا حرج فرماتی ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے اور میں بھی روزے رکھ لیتی ہمیں جو چیز دیکھنی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ سے خوف کھانے والا، تقوی اختیار کرنے والا کائنات میں کوئی انسان نہیں آیا۔ آپ سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں کون کون سی عبادت کی ہے؟ اس میں کوئی دن مخصوص تھا؟ اس میں کوئی رات مخصوص تھی؟ 15 شعبان سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے۔ 15 شعبان کے بعد صحابیات فرماتے ہیں آپ روزہ رکھنا ترک کر دیتے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے فرض ہے، ان فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمارے معاشرے میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے جسے ہم بچپنے سے سنتے آئے ہیں، اسلامی روزہ۔ نام تو اسلامی دیا گیا لیکن کام غیر اسلامی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ 15 کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ پھر رمضان کے مہینے کا شروع کرتے۔ 15 شعبان کی رات ہے۔ بہت ساری احادیث جن کا ذکر محدثین نے کرنے کے بعد ان کی صحت کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یہ جتنی روایات ہیں اس رات کی عبادت کے لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ بھائی یہ رات کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، قرآن اور سنت کے اندر اس کا ثبوت موجود نہیں ہے، اور جتنی غیر صحیح روایات ہیں غیر صحیح وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، آگے سے ایک جواب آتا ہے منع کی حدیث کہاں ہے؟ آپ وہ صحیح حدیث ہمیں لا کے دے دیں کہ جس میں رکا گیا ہو کہ عبادت نہیں کرنی۔ یہ بات اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو یقین جانیے شریعت میں اتنے رستے نکل جاتے ہیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 پڑھتے ہیں، فجر کے 2 پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 پڑھتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے صرف 3 ہی پڑھنے ہیں؟ منع والی کوئی حدیث لا کے دے دیں۔ منع والی کوئی صحیح حدیث ایک لا کے دے کہ 3 مغرب کے ہیں، اگر کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ رکیہ ہے 4 نہیں پڑھنے؟ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے۔ فوراً زبان پر ایک جواب آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فرض پڑھے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی 3 ہی پڑھنے ہیں۔ لا والی روایات اگر آپ لینا شروع کر دیں گے تو بہت سارے ایسے اعمال موجود ہیں کہ لا والی حدیث نہیں ہے۔ عجب معاشرہ ہے کہ جو عبادات فرض کی حیثیت رکھتی ہیں اس سے تو ہم روگردانی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے، اس کو وقت پہ ادا نہیں کرنا اس سے انحراف ہے۔ لیکن اس رات میں کھڑے ہو کے وہ 100 نوافل پڑھتا ہے۔ جو 4 کو سنبھال نہیں سکتا، فرائض کو سنبھال نہیں سکتا، وہ کس طریقے سے 100 نفل پڑھتا ہے؟ عبادت وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے جو عبادت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ اگر رب کا حکم ہے، رب نے اجازتیں دی ہے، رب نے کہا ہے، تو پھر ذہن میں آئے گی بات
کہ یہ جو عبادت ہے پھر میرے اور آپ کے محبوب نبی نے بھی کی ہوگی، میرے اور آپ کے محبوب نبی نے بھی کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے عبادت ان کے ذریعے ہمیں دی ہے، ان کے ذریعے دی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعداد بھی ہمیں ملے گی کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ مجھے تو نہیں ملی، آپ لوگوں میں کوئی ذہین و فتین بندہ بیٹھا ہو جو 100 رکعتوں والی حدیث لے آئے کہ اللہ کے نبی نے شب برات کی رات 100 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی روایت مل جائے۔ پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نام دیکھیں کہ شب برات، شب رات، شب فارسی زبان کا جس کا معنی رات ہے، رات۔ اگر شب براءت کہتے ہیں تو براءت عربی زبان میں نفرت کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے شروع کی آیت میں مشرکوں سے نفرت کا اظہار کیا اور وہاں براءتم لفظ برات آیا، نفرت والی رات۔ پھر کہتا ہے نہیں جی یہ رات تو وہ رات ہے جس میں رب نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کیا ملے گا کیا ملے گا۔ چلے رب نے قرآن میں وہ فیصلے کس رات میں ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، وہ کون سی رات ہے؟ یہ فیصلے بڑے بڑے ہوئے ہیں جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے نا، اور 40 دن گزر گئے تھے، 4 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے تو میرا رب جبریل کو بھیجتا ہے، اس میں روح بھی پھونک دے اور اس کی قسمت کو بھی لکھ دے، یہ انسان بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا۔ اس نے دنیا میں کتنی زندگی گزارنی ہے وہ زندگی بھی اس کی لکھ دے، کتنا کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، کتنا چلے گا، زندگی کے سارے معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آپ اور میں ماں کے پیٹ میں تھے نا، میرے رب نے اسی وقت فیصلے کر دیے تھے، وہ زندگی کا جو بجٹ ہے نا زندگی کا، وہ میرے رب نے اسی وقت پیش کر دیا تھا کہ اس کا بجٹ یہ ہے۔ پھر جو سالانہ بجٹ پیش کرتا ہے رب، وہ کون سی رات ہے؟ رب العزت فرماتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، جس رات رب نے قرآن کو نازل کیا وہ رات بابرکت رات ہے۔ میرے رب نے فرمایا اسی رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، شب رات کی رات نہیں ہے۔ یہ غلط سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، اس رات فیصلے نہیں ہوتے، وہ لیلۃ القدر کی رات آئے گی، اور جس کے بارے میں پھر تعین نہیں ہے، وہ آخری عشرہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاک راتوں میں تلاش کرو، تعین نہیں ہے، 21ویں کی ہے، 23ویں کی ہے، 25ویں کی ہے، 27ویں کی ہے، 29ویں کی ہے، تعین پھر نہیں ہے۔ پھر عبادت میں بنیادی چیز سمجھ لیں، ہر بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بڑے بڑے محنتیں کرنے والے ہیں، بڑی بڑی کوششیں کرنے والے ہیں، لیکن اللہ ان کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے تیرے پروردگار نے فرمایا عاملۃ ناصبہ،
اور شب برات کی رات کرو کہ سینکڑوں کے حساب سے نوافل پڑھنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے ساری ساری رات رب کی عبادت میں گزر گئی، قیامت کا دن ہوگا میرا رب فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، میرا رب فرمائے گا مجھے ان کے اعمال قبول نہیں ہے، ان کی نیکیاں قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا مکے کے کافر صدقہ نہیں کرتے تھے اور مکے کے کافر حج نہیں کرتے تھے؟ ابو جہل کا وہ جملہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میرے محبوب نبی نے سنا ہے۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کہتا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے زبان پر توحید کے کلمے، لیکن ساتھ کہتا الا تملکہ، تیرا کوئی شریک نہیں مگر جسے تو نے اپنے شریک بنا لیا۔ کیا مطلب؟ جسے تو نے اختیار دے دیا ہے، یہ اختیار والا معاملہ تو بگڑ گیا نا۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں، حقیقت میں اللہ تو وہی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، لیکن اختیارات یہاں بھی بانٹ رکھے ہیں، یہ بھی سرکار کچھ کر سکتی ہے، وہ سرکار بھی کچھ کر سکتی ہے۔ عبادت کرتا ہے رب کی، اللہ کے حضور کھڑا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے 4 رکعت نماز فرض اللہ واسطے، منہ قبلہ شریف پیچھے سے امام کی، کیا ہے جی میں نے نیت کی ہے، رب کو پتہ نہیں تھا کہ میں آیا ہوں مسجد میں اور کرنا میں نے کیا ہے، میں اپنے رب نے دسدا پیا کہ میں ہوں کرنا کی ہے تے نماز کیڑی پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز فرض اللہ واسطے، پیچھے سے امام دے، منہ قبلہ شریف، فرض اللہ واسطے۔ جب سنتوں کی باری آئی کہتا ہے 2 رکعت نماز سنت واسطے رسول کے۔ کیوں؟ سنت عبادت نہیں؟ کیوں واپس آ دیں؟ عبادت ہے نا۔ 4 فرض بھی عبادت تھے وہ اللہ کے لیے، یہ 2 سنتیں یہ عبادت تھی، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے یا رسول اللہ کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ بتا رہا ہے، اپنے رب کو بتا رہا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، اس ذات کو بتا رہا ہے جو ذات کہتی ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اس کائنات میں میں نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جسے میں نے بولنے کی طاقت نہیں دی، اس کے دل کی کیفیت کو ایک ذات جانتی ہے جو رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس ذات کو بتا رہا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض پڑھنے آیا ہوں اور کھڑا بھی پیچھے امام کیا، اس کو نہیں پتا ہے۔ سنتوں کی باری آتی ہے، وہ عبادت اللہ کے رسول کے لیے، سنت واسطے رسول کی۔ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بنیاد رکھ رہا ہے شرک پر، اور سمجھتا ہے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، میزبان نے دعوت دی مہمانوں کو آؤ کھانے کے لیے، مہمان گھر میں آ گئے، میزبان نے کھانا لگا دیا، پلیٹیں لگ گئی، اس میں چاول بریانی پلاؤ سب لگ چکا ہے۔ جب مہمانوں کے کھانے کا وقت آیا نا تو بیٹھے کھانے لگے تو میزبان کہتا ہوں بھائی ایک لمحے کے لیے رک جائیں، میری بات کو سن لیں، اگر آپ کا اس کے بعد من چاہے تو کھانا کھا لینا، نہ چاہے نا تو آپ جا سکتے ہیں۔ مہمان کہتے ہیں کیا بات ہے؟ میزبان کہتا ہے بھائی کھانا لگ گیا تھا، میرا چھوٹا بچہ ہے وہ یہاں کھڑا ہوا تھا، پیمپر نہیں لگا تھا، اس نے پیشاب کر دیا ہے، پیشاب کے قطرے کھانے پہ تھوڑے تھوڑے چلے گئے،
اور نظر نہیں آ رہا ہے. اب آپ کا دل چاہتا ہے تو کھانا کھا لو، نہیں چاہتا تو آپ جا سکتے ہیں. آپ ذرا ایمان سے بتائیے، مہمان کھانا کھائیں گے؟ بولو نا یار، دل کرتا کھانے کو؟ نظر نہیں آ رہی گندگی، گندگی نظر نہیں آ رہی، وہ پیشاب کے قطرے نظر نہیں آ رہے ہیں. میرا تیرا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس پر پیشاب کے تھوڑے سے قطرے گئے ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے، اور اس عبادت کے بارے میں ہم تصور کر بیٹھے ہیں کہ ہماری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی جس کی بنیادی ہم نے نجاست پر رکھی تھی. انما المشرکون نجس، مشرک بندہ پلیت ہے، نجس ہے. رب کے بارے میں اور آپ تصور کر بیٹھے ہیں کہ ہماری وہ جو عبادت ہم نے کی ہے جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی کہ 4 رکعت نماز فرض اللہ واسطے، 2 رکعت نماز سنت واسطے رسول کے، سنت بھی عبادت تھی لیکن ہم نے وہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کی، اور فرض پڑے اللہ کا نام لے کر رب کو بتایا میں گھر سے آیا ہوں، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا نہیں میں کیا کرنے آیا ہوں. جو رب میرے اور آپ کے دل کے راز جانتا ہے کہ یہ گھر سے نکلا کرنے کیا نکلا ہے. فجر کی نماز پڑھنے آپ آتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ میں مغرب کی پڑھنے جا رہا ہوں؟ نیت اسی چیز کا نام ہے، یہ جو دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے. اور کبھی کبھی زبان اور دل ساتھ نہیں دیتے. میرے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے قاری صاحب کیا کہنے یار، خطابت ہے آپ کی، تعریفوں کی پڑ باندھی ہے. باہر نکلا، چھوڑ یار، یہ بھی کوئی کاری، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اور جس کے سامنے تذکرہ کیا اس نے مجھے آ کے بتا دی، میں کیا کہوں گا یار؟ میرے سامنے تو کھڑا میری تعریف کر رہا تھا اور باہر نکلا، مجھے کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. دل کے راز کون جانتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقوں کی جماعت آئی میرے محبوب نبی کے پاس آ کے کہتی اللہ کے رسول ہیں آپ. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میرا رب کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. میرا سونا نبی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کی. اور رب بھی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ کہنے والے جھوٹے ہیں. جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے. یہاں نیت کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ زبان کے ساتھ کرتے ہیں نا، ہے؟ اور قباحت کیا ہے؟ 4 رکعتیں پڑھنی تھی، امام صاحب 2 پڑھا چکے ہیں. 4 رکعتیں پڑھنی تھی، امام صاحب کتنی پڑھا چکے ہیں؟ 2 پڑھا چکے ہیں. اب یہ پیچھے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام کے. اب اس نے 4 اس کے پیچھے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ 2 کی کرے نا نیت اس پیچھے امام کی، 4 کی کیوں کر رہا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس لیے کھولتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ نیت کس چیز کا نام ہے. نیت دل اور دماغ کے نام پر. آپ نے دل میں اور یہاں کیا چیز بٹھا رکھی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ بولتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے کہ آپ بنیاد عبادت کی شرک پر رکھتے ہیں، اور وہ عبادت آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے گا. کیسے قبول کرے گا؟ تو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں جس میں نجاست کی چند چھینٹیں چلی گئی، وہ رب عبادت کیسے قبول کرے گا جس کی بنیاد تو نے شرک پر رکھی ہے. مخلصین لہ الدین، خالص اس رب کے لیے. اس میں تو رب کو اتنی چیز بھی قبول نہیں ہے کہ تو ذہن میں لے کے بیٹھ جائے کہ لوگ کہیں گے یار ماشاءاللہ اسماعیل مسجد میں آتا ہے، لوگ کہیں گے نمازی ہے، تعریفیں کریں گے. تو جن کا سوچ کر آیا نا
پھر انہیں سے صلہ لے. قیامت کا دن ہوگا, رب فرمائے گا جا جا انہیں کے پاس, انہیں کے پاس جا جا, انہیں کے پاس جن کے لیے تو نے سوچ کر عبادت کی تھی, میرے لیے کی ہے تو میں تمہیں اس کا صلہ دینے کے لیے تیار ہوں. عبادت کیجئے, بنیادی چیز دیکھیں کہ رب کا حکم ہے, اگر ہے تو میرے محبوب نبی کو ضرور ملا ہوگا اور اس کی زندگی میں یہ عمل ضرور ہوگا, پھر اس عمل کو کیجئے. پھر یہ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے محبوب نبی نے کتنے کیے ہیں, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. یہ نہ سوچئے کہ منع والی روایت کہاں ہے, یہ کس روایت میں ہے کہ روکا گیا ہے کہ آپ نے یہ عبادت نہیں کرنی. میں نے پہلے بتایا پھر بڑے رستے کھلتے ہیں, 3 فرض ہے تو 4 پڑھنے کی کہیں منع نہیں ہے, مغرب کے 3 ہے تو 4 کوئی پڑھے تو منع نہیں ہے. کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ مغرب کے آپ نے 3 ہی پڑھنے, 4 نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو یہ دائرہ ایسا کھلتا ہے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. گھر سے نکلے ہیں قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. عقیدہ کیا ہے, اس رات مردوں کی روحیں کہاں آتی ہیں, کراچی میں. روحیں گھر میں آتی ہیں, گھر والے کہاں جاتے ہیں, صدقے. کیا سونے عقیدے نے, روحیں گھر میں آتی ہے, عقیدہ یہ ہے, اور خود قبرستان جا رہا ہے ان بتوں سے ملنے کے لیے. اور میرے پیارے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کے ساتھ نہیں گئے. جس روایت کو آپ پیش کرتے ہیں نا کہ میرا محبوب نبی اٹھا اور بقیع الغرقد میں گیا, جنت البقیع میں صحابہ کی دعا کے لیے, اگر سنت ہوتا ہے نا, جیسے آپ پوری گاڑی کراتے ہیں, بس ہوتی ہے, پھر پورے گھر والے سجتے بجتے ہیں, پھر اس میں سوار ہوتے ہیں, قبرستان کا رخ کرتے ہیں, پھول لے کے جاتے ہیں. اور میرے محبوب نبی کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے اٹھے, آہستہ سے اٹھے اور باہر چل دیے, میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے. لیکن یہ روایت شب برات کے بارے میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے کوچ کرنے سے چند دن پہلے کیا ہے. آپ کی وفات, آپ کا وصال کب ہوا ہے, 12 ربیع الاول. کتنا, 12 ربیع الاول اور شعبان کا کتنا فرق ہے. یہ برے صغیر پاک و ہند کے مولویوں کے پیمانے ہیں کہ یہ جو مہینوں کی مسافت ہے اس کو سمیٹ کے اکٹھا کر دیتے ہیں. کہاں 12 ربیع الاول ہے, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے کوچ کرنے سے چند دن پہلے کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بقیع میں گئے, اس کو لا کے شعبان کی اس رات پہ لا کے فٹ کر دیا ہے. پھر 15 شعبان نہیں ہے, 15 عشرہ. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں, اس میں لفظ نصف شعبان کے ہیں. نصف عربی زبان میں آدھے کو کہتے ہیں. کتنے کو؟ اور جو قمری مہینہ ہے اس کی 2 تاریخیں ہوتی ہیں اینڈ ہونے کی, یا تو 30 کا ہوتا ہے اور یا 29 کا. اگر چاند 29 کا ہو جائے تو پھر آج کون سا ہوگا, 14.5. پھر رات کیسے کرو گے, سورج کے سامنے ہاتھ رکھ کے پھر رات کرنا, یا اب رات ہو چکی ہے ابھی بات کرو. اس کا پتہ بھی اینڈ پر چلتا ہے, پہلے پتہ بھی نہیں چلتا کہ نصف کیسے ہوگا. یا تو کسی روایت میں یہ الفاظ مل جائے کہ 15 کے, تو پھر یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے 15 شعبان ہے. نصف شعبان کا جب لفظ آیا ہے تو پھر آدھ ہے, آدھ کا پتہ چلے گا. اگر چاند 29 کا, یہ 29 کا مہینہ ہو گیا شعبان کا, تو پھر 14.5 ہے.
محدثین نے احادیث کے متن کو دیکھا ہے، اس کی صحت دیکھی ہے کہ کیا متن واقعی صحیح ہے، اس سے بھی عقل نہیں مانتی۔ عبادت کیجیے، میرے تیرے پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مسلمان ایمان والے میری بات کو غور سے سننا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، رب کا حکم ہے تو عبادت کرو نا، میرے تیرے محبوب نبی نے عبادت کیا تو عبادت کرو نا، اس رات میں اللہ کے رسول کی عبادت اگر ثابت ہے تو پھر عبادت کرنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر دونوں چیزیں نہ ملے، میرے رب نے فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، تمہاری جتنی بھی محنتیں ہوگی، تمہاری جتنی بھی کاوشیں ہوگی، رب فرماتا ہے ساری کی ساری رائے گاہ چلی جائیں گی، ان کا صلہ نہیں ملے گا۔ وہ عبادت میری اور آپ کی نظر میں اچھی ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی تنکے کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کیجئے یہ چیز سامنے رکھ کے کہ آپ نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ کا حکم تھا۔ میں تو یقین جانے آگاہ بغیر کہتا رہتا ہوں، ساتھی بڑی سستی کرتے ہیں، فرض نمازوں میں غائب ہوتے ہیں، فرض نمازوں میں جس کی چھوٹ نہیں ہے، سب سے پہلے جس کا سوال ہے وہ نماز ہے، اس میں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں، ہم چلے ہیں اوور ٹائم لگانے کے لیے۔ بھائی کمپنی میں کام کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے جب 5 بجے چھٹی کرتے ہیں تو کمپنی کے مالک آ کے کہتے ہیں بھائی جانا نہیں ہے، 2 گھنٹے کا اوور ٹائم آپ لوگوں کو ملے گا۔ یہ خوشی خوشی بیٹھ جاتا ہے اوور ٹائم لگانے کے لیے۔ میرے جیسا بندہ مولوی امامت کرنے والا جو ڈیوٹی نہیں کرتا وہاں، وہ جا کے گیٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں یہاں اوور ٹائم لگانے آیا ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ہمارا امام ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب اصل ڈیوٹی کرتے ہو آپ؟ میں ہنس کے بول دوں گا نہیں جی اصل تو نہیں کرتا، بس 2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہے گا اوور ٹائم ہم اسے دیتے ہیں جو اصل ڈیوٹی کرتا ہے۔ خالد بھائی یہی ہوتا ہے نا، جو اصل ڈیوٹی کرتا ہے اوور ٹائم اسے ملتا ہے۔ میرا معاشرہ اوور ٹائم لگانے چلا ہے، نوافل پڑھنے چلا ہے، اور جو اصل ڈیوٹی ہے نماز فرض کی اس سے غائب ہے، مسجدیں ویران نظر آتی ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا، 5 وقت رات کو 100 پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا اوور ٹائم چل جائے گا۔ اور بھائی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نوافل میں کمی ہوگی تو فرضوں سے پوری کی جائے گی، حدیث میں یہ ہے کہ فرضوں میں کہیں کمی رہے گی نا، کمی تو نوافل سے کی جائے گی۔ کپڑا پھٹا ہوا ہے نا، یہاں سوراخ ہے تو چھوٹا موٹا ٹکڑا بھی چل جاتا ہے، ٹکڑے سے لباس نہیں بنتے، ٹکڑے سے لباس نہیں بنتے۔ ہم رات کو کھڑے ہو کے نوافل قرآن کی تلاوتیں، مولوی صاحب منع کرتے ہیں دیکھو جب نیکی کرنے قرآن پڑھنے لگے ہیں، جہاں قرآن پڑھنا ہے وہاں قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن سمجھنا ہے وہاں سمجھنا نہیں ہے۔ گولڈا شریف کا پیر جو ہے نا، اس نے بڑی قیمتی اپنی آخری زندگی میں باتیں کی ہیں، پیر نصیر الدین گولڈوی نے۔ میں نے جو شروع میں اشعار پڑھے تھے نا وہ پیر گولڈا کے ہیں۔ کس مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون فریاد سنتا ہے مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، در پہ کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، بس ندارائے بزم عطا کون ہے۔ وہ رب ہے جو سب کو دینے والا ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، میرا رب فرماتا، میرا سونا نبی کل ان سے کہہ دے من یرزقکم من السماء والارض،
ان کافروں سے پوچھنا تمہیں زمین آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو مردے سے زندہ نکالتی ہے؟ کون سی ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتی ہے؟ میرے رب نے خود جواب دے دیا، مکے کا کافر بھی یہ بات کہے گا، ان قریب یہ بات کہیں گے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عقیدہ سوچ مکے کے کافروں کی بھی یہ تھی کہ کائنات کو بنانے والی ذات وہ ہے، بس فرق اتنا سا تھا، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کو بھی شامل کر لیتے تھے، جیسے میرے اور آپ کے معاشرے کے لوگ شامل کر لیتے ہیں۔ جی حقیقت میں رب کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سفارشی ہے لہٰذا ان کے ساتھ ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اور میرے بھائی، اور جن سفارشوں کا رب نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ قرآن سفارشی ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر سارے کٹھے ہو کے پڑھنے لگتے ہیں، اس کو بخشواتے ہیں، اور مردے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن زندے کے لیے ہے۔ اس پر زندے عمل کریں گے تو ان کی نجات ہوگی۔ اگر اس نے زندگی میں عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، اس سے پیار نہیں کیا، اس سے تعلق نہیں جوڑا، یقین جانیے رائے کے دانے کی حیثیت رب کے نزدیک اس بندے کی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی مسلک کی دعوت نہیں دیتا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اس قرآن کو ماننے والے سب ہیں ہم، وہ بریلوی ہے تو وہ بھی اس قرآن سے پیار کرتا ہے، دیوبندی ہے وہ بھی اس قرآن سے پیار کرتا ہے، اہل حدیث ہے وہ بھی اس قرآن سے پیار کرتا ہے۔ اس کو پیار کی حد تک نہ رکھا جائے، کبھی اس کو پڑھ کر بھی تو دیکھیں نا کہ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہو کے ہمیں کیا کہتا ہے، اس میں سچائی کیا ہے، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ یقین جانیے یہ جو تفریقیں میرے معاشرے کی ہے، یہ گروہ بندی ہے، سب ختم ہو سکتی ہے، بس ذرا پگڑی والے مولویوں سے بچ کے، بڑے بڑے پگڑ باندھ کے جو دعوت آپ کو دیں گے، جو کہیں گے کہ نہیں جی بس جنت میں تو ہمارا ہی ٹولا جائے گا، یقین جانیے نام اہل حدیث ہو، وہابی ہو، نماز نہیں پڑھتا، اس کی خام خیالی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، جتنا مرضی اچھا نام رکھ لے جنت میں نہیں جا سکتا تب تک جب تک قرآن اور سنت کا تابع دار نہ بن جائے۔ اس لیے میں اپنے انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں کہ زندگی میں قرآن اور سنت کی بہار لے کے آئے، یہ رستہ نجات کا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔